بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق ہاکی پڑھا اور ہاکی کے کھیل سے متعلق اہم باتوں کو جانا، اور اس کھیل کی تاریخی معلومات بھی ہمیں حاصل ہوئی کہ یہ کھیل کب آغاز ہوا، اس کھیل کا کس ملک سے ہوا اور کس طرح یہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دنیا میں پھیلا۔ سبق کی بلند خوانی مکمل ہو گئی اور مشقی سوالات میں سوال الف، ب اور جیم کے جوابات بھی لکھوا دیے گئے تھے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، باقی سوالات کے جوابات کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 54 یعنی 54 پیج پہ جو باقی سوالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی کتاب کا پیج نمبر 54 اور 55۔ پہلے سوال کے جز الف، ب، جیم ان کے جوابات ہم دیکھ چکے ہیں۔ اگلے سوالات دیکھیں۔ ڈال ہے، پاکستان ہاکی فیڈریشن کس سال میں تشکیل دی گئی؟ اس سے اگلا سوال ہے، پاکستان میں ہاکی ٹیم نے کس سال میں پہلا اولمپکس طلائی تمغہ حاصل کیا؟ اور چھٹا سوال ہے، ہاکی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ اور آخری سوال، ہاکی کے چند مشہور پاکستانی کھلاڑیوں کے نام بتائیے۔ ان چاروں سوالات کے جوابات بورڈ پہ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال، پاکستان ہاکی فیڈریشن کس سال میں تشکیل دی گئی؟ اس کا جواب، پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1948 میں یعنی 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن تشکیل دی گئی۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن تشکیل دی گئی۔ اس سے اگلا سوال تھا کہ پاکستان ہاکی ٹیم نے کس سال میں پہلا اولمپکس طلائی تمغہ حاصل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، پاکستان ہاکی ٹیم نے 1968 میں یعنی 1968 میں پہلا اولمپکس طلائی تمغہ حاصل کیا تھا۔ 1968 میں پاکستانی ہاکی ٹیم نے پہلا اولمپکس میں طلائی تمغہ حاصل کیا 1968 میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہاکی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کی تعداد پوچھیے کہ ایک ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کا جواب آسان ہے کہ ہاکی کا کھیل 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے اور ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ہاکی کا کھیل 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے اور ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ آخری سوال، جب ہاکی کے چند مشہور پاکستانی کھلاڑیوں کے نام بتائیے۔ جو ہم نے سبق میں ہی پڑھے تو ان میں سے چند کے نام یہاں پہ تحریر کر دیے گئے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے مشہور کھلاڑیوں میں عاطف حمیدی، منیر ڈار، اصلاح الدین، سمیع اللہ، حسن سردار اور اختر رسول کے نام سر فہرست ہیں یعنی ٹاپ لسٹڈ ہیں۔ اس طرح یہ پہلے سوال کے تمام جز جو تھے الف سے لے کے ز تک سب کے جوابات ہم نے دیکھ لیے بورڈ پہ۔ کتاب میں باقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی یہ سوال اس طرح ہوگا کہ جس طرح ہم جملے بناتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اضافی کالم بنے گا الفاظ کا، پھر ایک معنی کا کالم اور پھر جملے کا کالم۔ اس طرح 3 کالم بنا کے یہ سوال کیا جائے گا۔ ان تمام الفاظ کے معنی ابتدائی ویڈیو میں بتا دیے گئے تھے۔ آپ نے ان
الفاظ کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جملے بنائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جملہ جو ہے وہ الفاظ کا بنے گا، معنی کا نہیں بنے گا۔ یعنی جب جملہ بنائیں گے تو اس میں جو لفظ دیا گیا ہے جملہ بنانے کے لیے اسی لفظ کو اس میں استعمال کیا جائے گا، جو معنی میں الفاظ لکھے ہیں معنی والے کالم میں ان کو استعمال نہیں کریں گے، اس بات کا خیال رکھیں گے۔ باقی آسان ہے، طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ الفاظ کا ایک کالم بنے گا، معنی کا ایک کالم بنے گا اور ایک جملے کا کالم بنے گا۔ عموماً ہم الفاظ اور جملے کالم بناتے ہیں، اس میں صرف ایک اضافی کالم آ جائے گا جس میں ہم اس کے معنی لکھیں گے۔ دوسرا سوال یقیناً سمجھ میں آ گیا۔ تیسرا سوال خالی جگہ سے متعلق ہے، اور آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ خالی جگہ والے سوال میں درست الفاظ جو کہ سبق میں موجود ہوتا ہے اسی الفاظ کو یہاں پہ لکھا جاتا ہے، اور جب ہی آپ کی خالی جگہ درست ہوتی ہے جب اس میں صحیح لفظ کا انتخاب کیا جائے۔ آسان ہے کہ صحت مند جسم کے ساتھ ساتھ صحت مند ڈیش ہونا ضروری ہے۔ صحت مند جسم کے ساتھ صحت مند ڈیش ہونا ضروری ہے، سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کے مطابق اس خالی جگہ کو دیکھ کے مکمل کر لیں گے۔ دوسرا ہے کہ ہاکی کا کھیل ڈیش سے شروع ہوا، یہاں پہ ملک کا نام آئے گا کہ کس ملک سے یہ کھیل شروع ہوا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، یہاں پہ سن نہیں آئے گا بلکہ یہاں پر ملک کا نام آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تیسرا ہے کہ ہاکی کا کھیل بر صغیر پاک و ہند میں ڈیش نے متعارف کروایا، کہ بر صغیر میں اس کھیل کو کون لے کر آیا، کتاب میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، سبق کو پیچھے دیکھ کے صحیح جواب کا انتخاب کریں گے۔ اگلا ہے پاکستان ہاکی کے اسٹائل کو ڈیش اسٹائل کہا جاتا ہے، صحیح لفظ کا انتخاب کر کے لکھیں گے۔ اور آخری خالی جگہ کہ ہاکی پاکستان کا ڈیش کھیل ہے، ہاکی پاکستان کا ڈیش کھیل ہے۔ اس طرح یہ پانچوں خالی جگہ آپ پیچھے سبق میں پڑھ لیں گے، اس کو دیکھ لیں گے اور صحیح لفظ کا انتخاب کر کے اس کو یہاں لکھیں گے۔ اسی طرح اگلا چوتھا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ پر لغت کی مدد سے اعراب لگائیے اور ان کے معنی لکھیے۔ اس میں آپ کو لغت کا استعمال کرنا پڑے گا، اور لغت کے الفاظ جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کے معنی بھی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ اعراب بھی مل جائیں گے۔ لفظ ہے شہرت، پڑھنے میں بھی انسان کو اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کو کس طرح ادا کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں شہرت تو محسوس ہوتا ہے کہ شین کے اوپر پیش ہے اور ہے کے اوپر اس کو یہ جزم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جبکہ رے کے اوپر زبر ہے اور تے کے اوپر جزم لگا کے اس کو جوڑا گیا، تو اس طرح شہرت شین کے اوپر پیش آ جائے گا، رے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم لگا دی جائے گی، اس طرح اس پہ اعراب آ جائیں گے۔ اس کے معنی لغت سے دیکھیں گے۔ اسی طرح ہے لفظ ہم لا، اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ اعراب کون سے لگنے چاہیے۔ اگلا لفظ ہے مقبول، اس سے اگلا لفظ ہے مذکورہ۔ اب اسی آواز کو بھی سن کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مز میں کیا اعراب آ رہے ہیں، کو میں کیا آ رہے ہیں اور راہ میں کیا اعراب لگ رہے ہیں۔ اور آخری لفظ ہے قسمت، آسان ہے، ان کو سن کے بھی لگایا جا سکتا ہے اعراب اور لغت سے دیکھ کے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ معنی یقیناً آپ وہاں سے اس کو ضرور دیکھیں گے لغت میں سے۔ اس طرح یہ آپ کا سوال نمبر 4 بھی مکمل ہو جائے گا۔ آخری سوال 5واں کہ صحیح جواب جو ہے اس کے اوپر صحیح کی علامت لگائیں، اگر غلط ہے تو کراس کا نشان لگا دیں۔ کہ ہاکی کا کھیل 19ویں صدی میں شروع ہوا، سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کون سی صدی سے اس کھیل کا آغاز ہوا تھا، تو اگر یہ بات صحیح ہے 19ویں صدی کی تو درست کی علامت کا نشان علامت لگا دیں گے، بصورت دیگر غلط لگے تو اس کو غلط کی علامت۔ بے میں پوچھتے ہیں کہ ہاکی کا کھیل 1908 میں پہلی بار اولمپکس میں شامل کیا گیا، صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ خود کریں گے سبق کو دیکھ کر۔ اور جیم ہے کہ ہاکی کا کھیل افغانستان کا بھی قومی کھیل ہے، جب ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے تو اس میں ہمیں
اور بھی کچھ ممالک کے نام بتائے گئے تھے، اس میں آپ دیکھیے گا افغانستان کا نام اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اور دال ہے کہ ہاکی کی اسٹک کا وزن 5 کلو ہوتا ہے۔ اس طرح اس کو بھی آپ سبق کی عبارت دیکھ لیں گے اور اس کو پڑھ کے پھر آپ صحیح سے فیصلہ کر سکیں گے کہ ہاکی کی اسٹک کا وزن 5 کلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ سوال نمبر 1 تا 5 کے تمام جوابات آپ کو لکھوا دیے گئے اور سمجھا دیے گئے، یقیناً سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے میقات دوم کا یعنی سیکنڈ ٹرم کا آخری سبق تھا جو کہ ہم نے مکمل کیا، اور یقیناً ایک طریقہ تدریس تھا جس میں آپ کو تھوڑا زیادہ توجہ دینی ہوگی، زیادہ سمجھنا ہوگا اور زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ یقیناً امتحان کا آغاز بھی شروع ہونے ہی والا ہے، آغاز ہونے ہی والا ہے، اور جیسے ہی آپ اسکول آتے ہیں انشاءاللہ پڑھائی کا سلسلہ بالکل اہتمام سے شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ پہلے دن سے اسکول بالکل پڑھائی کا ذہن بنا کے آئیں، کام مکمل کر کے آئیں، تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ رائے گا نہ جائے اور آپ کی محنت کا اچھا صلہ ملے، اچھے نمبروں سے آپ پاس ہو سکیں۔ اسی امید کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو آخری ویڈیو سمجھ کے ختم کرتے ہیں۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سبق کے سوال جواب مکمل کریں پہلے۔ یہ آج کی آپ کی ڈائری، سبق ہاکی کے سوال جواب مکمل کریں جتنے آپ کو سمجھا دیے گئے، بتا دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام، سبق کا بھی اختتام ہوا، میقات دوم بھی مکمل ہوا۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔